الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال أبو عبد الله الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان فيكتبون معها 100 كتبة من عند أنفسهم. ہم لوگ صحیح بخاری کی پہلی جلد سے کتاب بدء الخلق میں باب ذکر الملائکہ کی حدیثیں پڑھ رہے ہیں. اس میں ہم لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کی عبارت ابھی پڑھی ہے. یہ حدیث کل بھی گزر چکی ہے لیکن اس لیے پڑھ دیا تاکہ پچھلے سبق میں جو لوگ حاضر نہ ہو سکے تھے وہ اس حدیث کو سن لیں اور اگلی حدیثیں چونکہ اسی سے متعلق ہیں ان سے ربط اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے. اس حدیث کا ترجمہ تو کافی آسان سا ہے. آپ لوگوں نے عقیدے کی کتابوں میں بھی اس کو پڑھا ہوگا اور دیگر حدیث کی کتابوں میں اس کو پڑھ ہی لیا ہے، لیکن پھر بھی ہم سرسری ترجمہ کر کے اور سرسری مفہوم بتا کے آگے والی حدیث شروع کرتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ فرشتے بادلوں میں اترتے ہیں. بادلوں میں عنان مانے بادل، وہو السحاب، راوی کی تفسیر بھی موجود ہے کہ عنان بادل کو کہتے ہیں. تنزل فی العنان وہو السحاب، فرشتے بادلوں میں اترتے ہیں، عنان میں اترتے ہیں یعنی بادلوں میں اترتے ہیں. فتذکر الامر قضی فی السماء، اور پھر وہ ان چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں جس کا فیصلہ آسمان میں ہو چکا ہوتا ہے. یعنی آسمان میں کچھ حکم اللہ رب العالمین ان کو دیتا ہے جسے لے کر کے وہ آتے ہیں اور اس کے بعد اس کو نافذ کرنے سے پہلے آپس میں ایک دوسرے سے مذاکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے، ہم کو یہ چیز نافذ کرنے کو کہا گیا ہے اور ہمیں یہ امر دیا گیا ہے. تو اس طرح سے آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں اور ان کی آوازیں دوسرے لوگ بھی چک لیتے ہیں. وہ دوسرے کون ہیں؟ وہ شیاطین ہیں. فتسترق الشیاطین السمع، تو یہ شیطان آواز کو اچک لیتے ہیں، کان لگا کر کے چپکے سے سننے کی کوشش کرتے ہیں. فتسمعه، اور ان باتوں کو سن لیتے ہیں. فتوحیہ الی الکہان، اور پھر اسے کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس پہنچا دیتے ہیں. توحیہ اسے پہنچانا، اسے خبر دینا، اسے الہام کرنا. تو وہ اپنے نجومیوں کے پاس اسے پہنچا دیتے ہیں، اپنے نجومیوں کے پاس اس کی خبر پہنچاتے ہیں. فیکذبون معہا، تو یہ نجومی لوگ اس کے ساتھ ملاتے ہیں 100 کتبۃ من عند انفسہم، اپنی طرف سے 100 جھوٹ. یعنی ایک بات جو آسمان سے سنی ہوئی ہوتی ہے وہ تو سچی ہوتی ہے کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ اس میں کچھ اپنی طرف سے بھی بڑھاتے ہیں اور پھر ان کی دکان چلنے لگتی ہے. یعنی ایک اصلی مال کے ساتھ 100 نقلی مال بھی وہ سپلائی کر دیتے ہیں. یہاں پر اس حدیث میں پتہ کیا چلا کہ فرشتوں کے بہت سارے کام ہیں جن میں سے اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا ہوتا ہے، اور دوسری بات معلوم ہے کہ یہ فرشتے بات چیت بھی کرتے ہیں، فرشتے مذاکرہ بھی کرتے ہیں. دیکھیں اگلی حدیث جہاں سے ہم لوگوں کو پڑھنا ہے. اگلی حدیث ہے قال ابو عبد الله امام بخاری: حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال اخبرنا ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن والاغر والاعرج عن ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم الجمعة، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے، كان على كل باب من ابواب المسجد، تو مسجد کے دروازوں میں سے ہر دروازے پر ہوتے ہیں ملائکۃ، فرشتے. جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے تمام دروازوں پر فرشتے بیٹھ جاتے ہیں. یکتبون الاول فالاول، وہ یکے بعد دیگرے آنے والوں کا نام لکھتے ہیں. جو پہلے آتا ہے اس کا نام پہلے، اسی طرح سے اس کے بعد جو آتا ہے اس کا نام
لکھتے ہیں. یکتبون الاول فالاول، وہ یکے بعد دیگرے لوگوں کے نام لکھتے ہیں. فاذا جلس الامام، پس جب امام بیٹھ جاتا ہے، یعنی امام جب ممبر پہ چڑھ جاتا ہے، ممبر پہ چڑھ کے جا کے بیٹھ جاتا ہے، طوى الصحف، تو وہ اپنی کاپیاں بند کر لیتے ہیں. طوى الصحف، تو اپنی کاپیاں بند کر لیتے ہیں. طوى یطوی طین کے معنی لپیٹ دینا، طوى یطوی معنی لپیٹ دینا، اور صحف صحیفہ کی جمع ہے، صحیفہ معنی کتاب. تو اپنی کتاب کو یعنی اپنی کاپی کو بند کر لیتے ہیں. امام کے بیٹھنے سے پہلے تک جو لوگ پہنچتے ہیں ان کا نام اس رجسٹر میں نوٹ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں اس کے بعد؟ نام تو پہلے لکھتے ہیں، اس کے بعد امام جب بیٹھ جاتا ہے تو اس کے بعد بھی تو بہت سارے لوگ آتے ہیں، ان کا نام بھی لکھنا چاہیے کیونکہ وہ بھی جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں. افضل وہ ہے جو پہلے پہنچا، لیکن مفضول بھی نیک کام کر رہا ہے تو اس کا بھی نام لکھنا چاہیے. کہہ رہے ہیں بند کر دیتے ہیں، اس کے بعد نہیں لکھتے ہیں کیونکہ ان کا دو کام ہوتا ہے. ایک کام تو ان لوگوں کا نام لکھنا جو پہلے آتے ہیں، اور دوسرا کام کہ خطیب کیا بول رہا ہے اس کو سننا، اس کی رپورٹنگ. یعنی مجلس شروع ہونے سے پہلے جو لوگ آ رہے ہیں ان کے نام کا اندراج، اور مجلس جب شروع ہو گئی تو پھر اس خطاب کی رپورٹنگ، اس خطاب کو سننا، اس ذکر کو سننا ان کا کام ہوتا ہے. وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، وہ آتے ہیں ذکر کو سننے کے لیے، وہ آتے ہیں ذکر کو سننے کے لیے. جو ذکر ہوتا ہے، جو اللہ رب العالمین کے آیات پڑھی جاتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی جاتی ہیں، جو خطبے میں دینی باتیں کہی جاتی ہیں، وہ سننے کے لیے آتے ہیں. تو اس میں کیا پتہ چلا اس حدیث میں کہ فرشتوں کے بہت سارے کاموں میں سے ایک کام لکھنا بھی ہے کہ جو لوگ جمعہ کے دن امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے پہنچتے ہیں ان کا نام وہ لوگ ایک مخصوص کاپی میں لکھتے ہیں. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ فرشتے سنتے بھی ہیں، فرشتے ذکر سننے کے لیے آتے ہیں. چلیں آگے. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال اخبرنا ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن والاغر والاعرج. یہ حدیث تو ہو چکی ہے، اس کے بعد والی حدیث پڑھتے ہیں. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب قال مر عمر في المسجد. سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں گزرے. کون سی مسجد تھی؟ مسجد نبوی. مسجد نبوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے. مسجد نبوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے. 5 وقت کی نماز تو وہی پڑھاتے تھے، خلیفہ تھے، لیکن ایک موقع پر کچھ عجیب واقعہ ہوا تو اسی واقعے کا تذکرہ کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں پہنچے، یعنی مسجد نبوی میں پہنچے. مرہ مانے گزرنا ہوتا ہے، یعنی مسجد نبوی میں پہنچے تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ وحسان ينشد، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ينشد، شعر پڑھنا، شعر پڑھ رہے ہیں. کیا دیکھا انہوں نے کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ شعر پڑھ رہے ہیں مسجد میں. مسجد کس لیے ہوتی ہے؟ عبادت کے لیے، کہ وہاں پر نمازیں پڑھی جائیں، وہاں پر قرآن کی تلاوت کی جائے یا دیگر ذکر و اذکار کیے جائیں. لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ شعر و شاعری ہو رہی ہے، مسجد میں شعر پڑھ رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ٹوکا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ٹوکا کہ یہ مسجد میں شعر آپ پڑھ رہے ہیں. تو حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب دیا دیکھیں. کہہ رہے ہیں حضرت حسان کہہ رہے ہیں فقال، حضرت حسان نے کہا کنت انشد فیہ، میں اسی مسجد میں شعر پڑھتا تھا. کنت انشد فیہ، میں اسی میں یعنی اسی مسجد میں، مسجد نبوی میں شعر پڑھتا تھا. وفیہ من هو خیر منک، اور اس مسجد میں وہ موجود رہتے تھے جو آپ سے اچھے تھے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی میں اس مسجد میں شعر پڑھا کرتا تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کے بعد انہوں نے بطور گواہ
کسی کو چاہا کہ کوئی گواہی دے ہماری طرف سے کہ کیا میں نہیں پڑھتا تھا یہاں پر، تو انہوں نے سامعین کی طرف مخاطب ہو کر کے کہا کہ آپ بتائیں، جس میں خاص طور سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہ ایک موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شعر پڑھنے کے لیے نہیں کہا تھا. دیکھیں کہ ثم التفت الى ابی ہریرہ، پھر وہ متوجہ ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، فقال، اور ان سے کہا، انشدک باللہ، میں آپ کو اللہ کی قسم دلاتا ہوں، انشدک باللہ، میں اللہ کی قسم آپ کو دلاتا ہوں. دیکھیں اس میں نشدہ ہی سے دو کلمہ گزرا ہے، پیچھے ینشدو گزرا ہے. انشدہ کے معنی ہوتے ہیں شعر پڑھنا، اور نشدہ کے معنی قسم دلانا. نشدہ قسم دلانا اور انشدہ شعر پڑھنا. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اس فرق کو جانے رکھیں کیونکہ دونوں کلمات ایک ہے، جس میں نشدہ قسم دلانا اور انشدہ شعر پڑھنا. تو انہوں نے کہا انشدک باللہ، میں آپ کو اللہ کی قسم دلاتا ہوں. واحد متکلم ہے نشدہ سے، انشدو جیسے انصرو. انشدک باللہ، میں آپ کو اللہ کی قسم دلاتا ہوں. اسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسان بن ثابت مخاطب ہیں، کہہ رہے ہیں آپ کو اللہ کی قسم دلاتا ہوں، آپ بتائیں، اسمعت، کیا آپ نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، یقول، کہتے ہوئے، اجب عنی، میری طرف سے جواب دو. کیا آپ نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا، اجب عنی، میری طرف سے جواب دو. اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ ان کی مدد کر روح القدس سے. اے اللہ ان کی، یعنی حسان بن ثابت کی مدد کر بروح القدس، روح القدس سے. روح القدس سے مراد جبریل علیہ السلام. قدس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پاک. تو سب سے مطہر ذات، پاک ذات، یعنی جو نافرمانی نہیں کرتے. فرشتوں کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھا نا کہ وہ پاک لوگ ہیں، وہ نافرمانی نہیں کرتے، ان کے اندر نافرمانی کرنے کا عنصر ہی موجود نہیں ہوتا ہے. جیسے ہم انسان ہیں، ہمارے اندر فرمان برداری اور نافرمانی دونوں عنصر موجود ہے، لیکن ان کے یہاں نافرمانی کا عنصر موجود ہی نہیں ہوتا ہے. تو روح القدس کہا گیا کہ مقدس روح کے ذریعے مدد کر، یعنی جبریل امین کے ذریعے مدد کر. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ نعم، جی ہاں میں نے سنا تھا، جی ہاں میں نے سنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ شعر پڑھیے، آپ میری طرف سے کفار کو جواب دیجیے اپنے شعر میں، اور اے اللہ یہ جواب دے رہے ہیں تو ان کی مدد کر جبریل امین کے ذریعے. جبریل امین کے ذریعے مدد کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جبریل امین کو ان کا مدافع بنا دے، جبریل امین ان کی طرف سے دفاع کرے. آپ نے پڑھا ہوگا نا، اس سے پہلے سنا کہ جبریل کو یہود لوگ اپنا دشمن تصور کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کو سزا دیتے تھے. قوم لوط کو بھی حضرت جبریل علیہ السلام ہی نے ہلاک کیا، قوم فرعون کو بھی دریا میں حضرت جبریل علیہ السلام ہی کو ڈبانے کا حکم دیا گیا تھا. تو اللہ ان کی مدد کر، اگر مشرکین حسان پر چڑھائی کریں، حسان کو نقصان پہنچانا چاہیں، تو اللہ روح القدس سے ان کی مدد فرما. یعنی ایک مضبوط دفاعی نظام کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں کی. اور وہ کس چیز کے عوض؟ صرف اس چیز کے عوض کی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کفار کو اپنے شعر میں جواب دیں. کفار میں کچھ لوگ ایسے تھے جو بڑے ہی واہیات قسم کے تھے، یعنی بہت ہی گندے قسم کے اشعار کہتے تھے. ان میں سے کچھ یہود بھی تھے اور کچھ کفار مکہ بھی تھے. تو عربی زبان میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان کو مہارت بہت زیادہ تھی، اور شعر و شاعری ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوا کرتا تھا. کبھی بھی کسی کی ہجو کرنے کے لیے کوئی بھی لمبے سے لمبا قصیدہ وہ کہہ جایا کرتے تھے. تو عام طور پر تو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے سے ڈرتے تھے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کوئی ایسی چیز تھی نہیں کہ اس کو اجاگر کر کے آپ کی توہین کی جائے. لیکن الٹی سیدھی باتیں کہہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کیا کرتے تھے. اس میں سے حارث نام کا ایک آدمی تھا مکہ میں، خاص طور سے اسی کا جواب دینے کے لیے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا کرتے تھے کہ ان کا جواب دو. جب وہ حجو کر رہے ہیں، ظاہر ہے
اگر ایک آدمی ایک خاص ہتھیار استعمال کر رہا ہے اور اس کے اسی ہتھیار کی کاٹ نہ کی جائے تو ایسی صورت میں وہ اس میں بہت زیادہ جری ہو جائے گا. تو ضرورت ہے کہ وہ جب حجو کر رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ان کی طرف سے حضرت حسان کی طرف سے ان کو جواب دیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کو اس کام کے لیے متعین کیے تھے. دیکھیں اگلی حدیث بھی تقریباً اسی مفہوم کی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم لوگ اگلی حدیث پڑھیں اس حدیث کا مفہوم اگر کچھ نہ سمجھ میں آیا ہو تو پوچھیں، شاید تمام کلمات واضح ہیں. دیکھیں اگلی حدیث اسی مفہوم کی حدیث ہے. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لحسان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان سے کہا اہجہم، ان کی حجو کرو. حجو مانے برائی، ان کی برائی بیان کرو. او حاجہم، یا برائی کا جواب کرو. دیکھیں کوئی بھی کلمہ اگر ثلاثی ہوتا ہے تو اس کا ایک معنی ہوتا ہے، لیکن اگر وہ باب مفاعلہ میں چلا جاتا ہے تو مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایسا کرنا. جیسے قتلہ، قتلہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مار ڈالنا. لیکن قاتلہ اگر آ گیا تو مطلب ہے ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کرنا، ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کرنا. ضربہ مارنا، ضاربہ ایک دوسرے کو مارنا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اہجہم آپ نے فرمایا تھا یا تو یہ فرمایا تھا کہ اہجہم کہ ان کی حجو کرو. ابتداءً ہی انہوں نے پہلے حجو کی ہے، آپ بھی حجو کریں، یا یہ کہ جیسے حجو کریں فوراً ان کا مقابلہ تم بھی اپنے حجو سے کرو. او حاجہم، یا ان کے حجو مقابلے میں کرو یا ان کے حجو کا جواب دو. اہجہم کا ترجمہ کر لیں گے ان کی حجو کرو، حاجہم کا ترجمہ کر لیں گے ان کی حجو کا جواب دو. وجبرائیل معک، جبرائیل تمہارے ساتھ ہے. ان کی حجو کرو اور جبرائیل تمہارے ساتھ ہے. حسن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ یہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں اور 120 سال کی عمر ان کو ملی ہے، جس میں سے ٹھیک 50 سال انہوں نے زمان جاہلیت میں گزارے اور بقیہ 60 سال زمان جاہلیت میں گزارے اور باقی 60 سال زمان اسلام میں ان کو ملا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمان خلافت میں ان کی وفات ہوئی. ان کا مشہور لقب آپ لوگ جانتے ہیں شاعر رسول. ان کا مشہور لقب شاعر رسول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شاعر تھے. ظاہر ہے جب مشرکین کے یہاں اپنی دوسری پلاننگ اور دوسرے انداز کی تنظیم ہوگی تو مسلمانوں کو بھی اسی طرح کی پلاننگ کرنی پڑے گی. جس طرح سے ان کے یہاں اپنا ایک خطیب ہوتا تھا نامور، اپنا ایک شاعر ہوا کرتا تھا، اسی طرح سے یہاں بھی ضرورت تھی. تو یہاں بھی کچھ لوگ اس کام کے لیے متعین کیے گئے تھے. ایک حضرت حسان بن ثابت تھے جن کو خطیب، جن کو شاعر رسول کہا جاتا ہے، اور ایک ثابت بن قیس. حسان کے والد نے حسان بن ثابت، بلکہ دوسرے شخص ہیں ثابت بن قیس بن شماس تھے، ان کو خطیب رسول کہا جاتا ہے. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں جو اشعار کہے ہیں وہ نعت کا سب سے اہم شعر مانا جاتا ہے. آپ کو ان کا کوئی شعر یاد ہے؟ اظہار العرب میں تو آپ نے سب سے پہلا شعر انہی کا پڑھا ہوگا. اظہار العرب پڑھائی جاتی ہے. سب سے پہلا شعر اغر علیہ للنبوۃ خاتم، یہ والا شعر آپ نے پڑھا. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں ہے. اسی طرح سے ان کا سب سے مشہور شعر خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ آپ کو ہر عیب سے مبرہ پیدا کیا گیا ہے، گویا کہ آپ کو ایسے پیدا کیا گیا ہے جیسے کہ آپ چاہتے تھے. یعنی واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء. یہ شعر خاص طور سے کم از کم اس کے 6 مصرے تو یاد ہی ہونے چاہیے کہ یہ بہت ہی اہم شعر ہے. اور نعت کا سمجھ لیجئے کہ یہ سب سے اہم شہپارہ ہے جو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے.
تو ان حدیثوں میں ہم کو کیا پتہ چلا؟ ہم لوگ پڑھ رہے تھے کتاب الملائکہ، لیکن ذکر آ گیا شعر و شاعری کا، تو اس کا بھی ہم نے تذکرہ کر دیا کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر پڑھا کرتے تھے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے، اس کا بھی تذکرہ ہو گیا۔ اور ساتھ ہی کہ مسئلہ بتا دوں کہ اگر مسجد میں شعر پڑھا جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ علماء کے درمیان اس میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس میں زیادہ تر لوگوں نے حافظ ابن عبد البر کی بات کو راجح قرار دیا ہے کہ شعر و شاعری مسجد میں ہمیشہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن کبھی کبھار پڑھ سکتے ہیں۔ شعر و شاعری مسجد میں کبھی کبھار کی جا سکتی ہے، جیسا کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے ثابت ہوتا ہے۔ اور اس سے کیسے پتہ چلا کہ کبھی کبھار ہی پڑھی جا سکتی ہے، بار بار نہیں پڑھی جا سکتی ہے؟ اس لیے کہ اگر یہ چیز ہمیشہ پڑھی جاتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں تعجب نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھار ہی پڑھی جاتی رہی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ شعر و شاعری جو مسجد میں پڑھی جائے گی وہ غزلیات اور لغو چیزوں سے پاک ہونی چاہیے۔ ایسی شاعری ہونی چاہیے جس میں اللہ رب العالمین کی تعریف ہو، اس کے رسول کی تعریف ہو، دین کی تعریف ہو، یا اور اچھی باتیں۔ ٹھیک، اس میں ہم کو کیا پتہ چلا اور کہ فرشتے انسانی مدد کے لیے بھی ہوتے ہیں، انسان کی مدافعت کے لیے بھی ان کو اللہ رب العالمین کھڑا کرتا ہے، جیسا کہ حضرت جبرائیل کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسان بے خوف ہو کر کے آپ ان کی حج کیجئے، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس ایک مضبوط دفاعی فورس موجود ہے۔ ٹھیک، کوئی سوال ہو تو سوال کر لیں، باقی انشاءاللہ کل کریں۔